السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس کی طرف سے حمد شروع ہوتی ہے اور جس کی طرف حمد لوٹ کر جاتی ہے۔ ہر قسم کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے، جس سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ہر چیز پلٹ کر اسی کی طرف جانے والی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ الحمدللہ، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا خالق بھی اللہ ہے۔ ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے۔ یہ کائنات، یہ وسیع آسمان، یہ اڑتے پرندے، یہ سرسبز درخت، یہ ہوا، یہ زمین، اس میں سے کوئی بھی چیز خود سے خود نہیں بنی، اور اس میں سے کوئی بھی چیز بے مقصد بھی نہیں بنی۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کی خدمت کرے۔ اللہ نے ان ساری چیزوں کو انسان کے لیے بنایا۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم سب ان نعمتوں سے خوب فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور ذاتی طور پر بھی ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، لہٰذا ہم ان ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ نے اگر یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا تو ہمیں کس کے لیے بنایا؟ ہمیں کیوں بنایا؟ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں کہاں جانا ہے؟ اور پھر اس زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، کیونکہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، آخرت کی زندگی، جس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ اس زندگی میں کیا ہوگا، اس کی طرف ہم سب سفر کر کے جا رہے ہیں۔ وہاں کیا ہوگا، اس کی ایک جھلک میں آج آپ کو دکھاؤں گی کہ انسان کی یہ جرنی، ایک کاسمک جرنی جو ہے، یہ کہاں سے شروع ہوئی اور کس طرف کو جا رہی ہے، اور ہمارا اینڈ کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور بار بار سوچتے رہنا چاہیے۔ ہم اپنے آج کے بارے میں تو سوچتے ہیں، ہم اپنے دنیا کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اس کے بارے میں فکر مند بھی رہتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرتے ہیں۔ شادی سے پہلے لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، شادی شدہ زندگی کے لیے خود کو تیار کرتی ہیں، یا اگر کسی کے ذہن میں کوئی کیریئر ہے تو اس کی ساری توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ میں اپنے کیریئر کو کیسے کامیاب بنا سکتی ہوں۔ لیکن ایک بات جسے ہم نہیں سوچتے وہ یہ کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، اور وہاں کے لیے مجھے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی بے مقصد دنیا میں نہیں بھیج دیا۔ اللہ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، آدم علیہ السلام، قلم، جنت عدن، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں جنت میں بھیجا، اور ان کا آخری ٹھکانہ بھی جنت بتایا کہ انسان سب سے بہترین تخلیق ہے اللہ کی۔ انسان اس زمین پر بے مقصد نہیں بھیجا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور دوسری طرف جنت کو بنایا، اور اس جنت کو انسان کے لیے بنایا۔ جیسے زمین اور اس کی ساری چیزیں انسان کے لیے، اسی طرح جنت بھی انسان کے لیے۔ لیکن جنت تک پہنچنے سے پہلے انسان کو اس دنیا میں آزمایا جا رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایمان لا کر عمل صالح کرے۔ ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے۔ ایمان عمل صالح کی دعوت دیتا ہے، لہذا ہم میں سے ہر ایک کو عمل صالح پر فوکس کرنا ہے، نیک اعمال پر۔ اور نیک اعمال کی 2 شرائط ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ نیت درست ہو، جو کام ہم کریں، چاہے دین کا کریں چاہے دنیا کا کریں، چاہے نماز پڑھیں چاہے کھانا پکائیں، چاہے ہم گھر کو مینج کریں یا کہیں جاب کریں، ان دونوں میں ہمارے سامنے مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ان سارے کاموں کو کرنے کے پیچھے میرا مقصد اپنے رب کو خوش کرنا ہے، یہ میں اسی کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔
دوسرے یہ کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ کام کیا جائے تو وہ کام احسن عمل، خوبصورت عمل، بہترین عمل قرار پاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، لہٰذا ہمیں اس نمونے کی پیروی کرنی ہے۔ زندگی کے تمام کاموں میں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اور جو شخص آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی راضی کر دے گا، اور اس کا آخری اور ابدی ٹھکانہ جنت ہوگا۔ جنات عدن یدخلونہا، ہمیشگی کے باغات جن میں لوگ داخل ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اس زندگی کو گزارتا ہے، نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور نہ بندوں کا حق ادا کرتا ہے، تو پھر اس کا آخری ٹھکانہ اللہ کی رضا والا نہیں، جنت نہیں، کچھ اور ہو سکتا ہے، جو ہم سب جانتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ زندگی، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جو کچھ زمین پر موجود ہے ہم نے اسے زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور یہ سب کچھ جو زمین پر ہے اسے ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ زمین ایک محدود وقت کے لیے ہے، پھر اس کے بعد اس پر جو کچھ ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو ہم میں سے ہر ایک واپس اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اسی لیے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے۔ یاد رکھیے، آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت مختصر ہے۔ قیامت کے دن انسان کہے گا کہ میں دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کر آیا ہوں، یعنی اس کے مقابلے میں یہ زندگی کچھ بھی نہیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زینت و آرائش، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباتات نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ جوبن پر آتی ہے، پھر تم اسے زرد پڑی ہوئی دیکھتے ہو، آخر کار وہ بھوس بن جاتی ہے۔ جبکہ آخرت میں ایسی غفلت کی زندگی کا بدلہ سخت عذاب ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کی رضا ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ تو ہم میں سے اکثر لوگ دنیا کی زندگی سے دھوکا کھا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید انہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اس لیے وہ جو بھی محنت کرتے ہیں اس کا ہدف صرف دنیا کی کامیابی ہوتی ہے، جبکہ آخرت کی کامیابی کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں، جو سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ متقین کی اور صفات کے ساتھ ساتھ ایک صفت کیا ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیابی اس میں نہیں کہ ہم دنیا میں کس مقام پہ پہنچتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن آخرت کی کامیابی نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا۔ تو کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا ایک عارضی مقام ہے اور آخرت ہی اصل دار القرار ہے۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت ہی رہنے کا گھر ہے۔ دنیا
عمل کی جگہ ہے، آخرت حساب کی جگہ ہے. وہاں ہم سے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہاں دنیا میں رہ کے کیا کیا. لہذا عقل مند وہ ہے جو آخرت کو اپنا ہم و غم بنا لے، آخرت کی تیاری کرے. آخرت کی تیاری کرنے والا ہی دراصل عقل مند ہے. ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا اللہ کے رسول مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ عقل مند ہیں؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں، یہ زیادہ عقل مند لوگ ہیں، اور موت کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہیں. لہذا پیاری بہنوں، اس زندگی میں اپنی آخرت کے لیے بھرپور کمائی کرنی ہے. یہاں رہ کے ہم نے اپنی آخرت کے لیے بہت سا سامان اکٹھا کرنا ہے، نیک اعمال کا زاد راہ اکٹھا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور موت کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی کے 3 دوست ہوں. ان میں سے پہلا دوست اس کا مال ہو، وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق جو لینا ہے لے لو. دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا. تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے ساتھ ہی نکلوں گا. پہلا دوست مال ہے، دوسرا اس کی اولاد ہے، اور تیسرا اس کا عمل ہے. مال اور اولاد مرنے کے بعد دونوں ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور انسان اکیلا رہ جاتا ہے. کس کے ساتھ؟ صرف اپنے عمل کے ساتھ. لہذا جس کا عمل اچھا ہوتا ہے اس کے لیے موت کے بعد کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، اور جس کا عمل اچھا نہیں ہوتا پھر اس کے لیے دنیا کی راحتیں، دنیا کا پیچھے چھوڑا ہوا مال کسی کام نہیں آتا، اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. آخرت کب سے شروع ہوتی ہے؟ آخرت انسان کی موت سے شروع ہوتی ہے. جہاں تک موت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں دنیا کے 2 انسانوں کے بیچ میں بھی اختلاف نہیں. ہر شخص کو ایک وقت گزارنے کے بعد اس پلانٹ پر بالآخر مرنا ہی مرنا ہے، یہاں سے تو جانا ہی جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ قبض کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ہم سب موت سے بھاگتے ہیں، موت کو کوئی پسند نہیں کرتا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں. جب کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو ہم کہتے شکر ہے میں تو بچا ہوا ہوں، میں تو ابھی زندہ ہوں. لیکن ایک دن تو ہمارا وقت بھی آ جائے گا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آئے گی، یہ ہے وہ جس سے تم بھاگتے تھے. ہم میں سے ہر شخص موت سے بھاگتا ہے، لیکن موت تو سامنے سے آ رہی ہے، اور جب اس کا وقت ہوگا وہ آ کے پکڑ لے گی. موت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. نیک روحوں کے پاس نیک فرشتے آتے ہیں، اور بروں کے پاس وہ فرشتے آتے ہیں جو ان کو مار مار کے جان نکالتے ہیں. لہذا موت کا ذکر سن کے ہنسنا عقل مندی کی بات نہیں ہے. موت کا ذکر عقل مند انسانوں کو رلا دیتا ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے. وہ دن کیسا ہوگا؟ میں کہاں ہوں گی؟ کیا کسی ہسپتال میں یا گھر میں یا کسی سڑک پر؟ موت جس جگہ پر آنی ہے وہیں پر آئے گی اور آ کر رہے گی. لہذا اگر تو ہمارے اعمال نیک ہوئے تو پھر فرشتے استقبال کریں گے، اور پھر انسان کو تیار کر کے نہلا دھلا کر رب کی ملاقات کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے. کہاں؟ قبر میں اتارا جاتا ہے. قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. یہ کافر اور منافق کے لیے آگ کا گڑھا ہے اور مومن کے لیے ایک باغ ہے. قبر کا عذاب کئی گناہوں پر آتا ہے، جیسے قرآن کو چھوڑ دینا، نماز چھوڑ کر سوتے رہنا، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، بدکاری کرنا، لواطت، سود خوری، قرضہ واپس نہ کرنا، اور اس طرح کے دوسرے گناہ. ان کے بارے میں احادیث سے پتہ چلتا ہے ایسے گناہ کرنے والوں کی شامت پھر قبر میں آتی ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. جو چیزیں عذاب سے نجات دلاتی ہیں وہ سارے ہی وہ نیک اعمال ہیں جو اللہ کے لیے خالص ہوں.
اور پھر خاص طور پر اس کے عذاب سے پناہ مانگنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں یہ دعا ضرور پڑھتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ لینی چاہیے. اسی طرح سورۃ ملک کی تلاوت رات کے وقت اور کچھ دیگر اعمال, جیسے اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے یا جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتا ہے یا جو جمعے کے دن فوت ہوتا ہے یا جو پیٹ کے مرض میں فوت ہوتا ہے, تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا. قبر میں انسان کی عقل لوٹائی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں امتحان لینے والے فرشتوں, جن کو ہم منکر نکیر کہتے ہیں, ان کا ذکر کیا. تو حضرت عمر پوچھنے لگے, اللہ کے رسول, کیا اس وقت ہماری عقل لوٹا دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا, ہاں بالکل آج کی طرح. یعنی قبر میں جا کر انسان کی روح لوٹائی جائے گی اور اس کو پھر ہوش آ جائے گی اور وہ آس پاس دیکھنے لگے گا. ان فرشتوں کو بھی آتا دیکھے گا جو اس کو اٹھا کر بٹھائیں گے اور پھر اس سے پوچھیں گے, من ربو کا, ماں دینو کا, من نبیو کا, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا تھا اور تمہارا نبی کون تھا. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تو رونا شروع کر دیتے اور روتے روتے ان کی داڑھی تر ہو جاتی. کسی نے ان سے پوچھا, آپ جنت اور جہنم کے ذکر سے اتنا نہیں روتے, قبر کے ذکر سے کیوں رو پڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, اگر وہاں سے نجات مل گئی تو بعد کے سارے مسائل آسان ہو جائیں گے. کافر اور مومن سب سے قبر میں سوالات کیے جاتے ہیں. مومن تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر فرشتے کہتے ہیں تمہیں یہ باتیں کہاں سے پتہ چلی؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, میں اس پر ایمان لایا, میں نے اس کی تصدیق کی. پھر آسمان سے منادی کرنے والا کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا, اسے جنت کا بستر بچھا دو, اس کو جنت کا لباس پہنا دو, اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو. یہ جواب وہی دے سکے گا جو قرآن پڑھتا ہے. لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو زندگی میں کم از کم ایک بار سمجھ کر اچھی طرح قرآن کو ضرور پڑھ لینا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک مینول بھیجا ہے, گائیڈ لائن ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ اللہ کی کتاب کس کے لیے آئی ہے؟ متقین کی ہدایت کے لیے آئی ہے. اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. مومن کے برعکس جو کافر یا منافق ہوتا ہے, جب رب کے بارے میں پوچھتے وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم, جب دین کے بارے میں پوچھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم, اور جب نبی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. منافق بھی اسی طرح کا جواب دیتا ہے. اور پھر وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ما تلیتا ولا دریتا, نہ تو نے پڑھا نہ تو نے سمجھا, یعنی تو نے دنیا میں علم ہی حاصل نہیں کیا. ہم آج دنیا میں رہتے ہوئے صرف دنیا کے علم پر اپنی دن رات لگا رہے ہیں اور اپنے ہفتے کا یا اپنے دن کا کچھ وقت بھی اس کام کے لیے نہیں نکالتے کہ ہم باقاعدہ قرآن کی کوئی تعلیم حاصل کریں. کتنا ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ وہ دن جس کے آنے کی کسی کو خبر نہیں, اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کر لیں. بہرحال مومن کے لیے قبر روشن اور وسیع ہو جاتی ہے, اور اس کے برعکس جو کافر یا منافق ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے منحوش کی نیند سو جا. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ منحوش کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اس سے مراد وہ آدمی ہے جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں. تو وہ شخص جب قبر میں سونے کی کوشش کرے گا تو کیڑے اسے ڈسنا شروع کر دیں گے, پھر اس کی قبر اس پہ تنگ کر دی جائے گی. پھر ایک دن آئے گا جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے بھی قبروں میں سوئے ہوئے لوگ ہیں وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. قرآن مجید میں آتا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, جب ناقور یعنی سور پھونکنے والا فرشتہ جس نے اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے, کان متوجہ کر رکھے ہیں, کب اس کو حکم ملتا ہے اور وہ سور میں پھونک مار دے, بگل بجا دے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ ناقور کے بارے میں کہ کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل, علی اللہ توکلنا, اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے, ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا. جب ایک دفعہ پھونکا جائے گا تو دہشت اور خوف پھیل جائے گا، ساری زمین اور آسمان کے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. پھر دوبارہ سب کو اٹھایا جائے گا، اس کے لیے پھر سور پھونکا جائے گا. اور دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، تو وہ کھڑے اپنے سامنے سب دیکھ رہے ہوں گے، سب ہوش و حواس میں کھڑے ہوں گے. سور پھونکنے سے زمین اور آسمان کی ہر چیز متاثر ہوگی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. پھر جب سور میں ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس دن ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. آسمان پھٹ جائے گا، اس دن اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو بہرحال سور ایک چیخ کی آواز میں ہوگا اور بغیر کسی وقفے کے وہ چیخ جاری رہے گی جب تک سب مر نہ جائیں اور دوسری دفعہ کی چیخ سے سب اٹھ نہ جائیں. یہ آواز اتنی شدید ہوگی کہ اسے سنتے ہی لوگ مرنا شروع کر دیں گے اور دوسری دفعہ مرے ہوئے جاگ اٹھیں گے. قبروں سے اٹھنے کا منظر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی یعنی زمین پھٹ جائے گی اور سب لوگ ٹڈیوں کی طرح باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا، یعنی دنیا میں کیا چھوڑ کے آیا تھا اور اپنی آخرت کے لیے کیا لے کر آیا. اس دن زمین پھٹ جائے گی، لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل چٹیل اور ہموار دیکھیں گے اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے، یعنی سارے لوگوں کو سمیٹا جائے گا، کوئی ایک بھی بھاگ نہیں سکے گا. جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. جنگلی جانور بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے، ان کا بھی بدلہ لیا جائے گا ایک دوسرے سے. لوگوں کو ننگے پاؤں اٹھایا جائے گا، ننگے بدن بغیر ختنے کے، سب پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ہر شخص اپنی نیت کے مطابق ہی اٹھایا جائے گا. زمین و آسمان کو بدل کر میدان حشر بنا دیا جائے گا. زمین سفید میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی. لوگوں پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی. کچھ لوگوں کو قیامت کے دن پیدل چلا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا، کچھ سوار کیے جائیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں منہ کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا. کافر اس دن کی ہولناکی سے مرنے کی خواہش کریں گے. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا دیا جو قریب ہے، جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس دن اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. حشر کا دن بہت گرمی کا دن ہوگا. حشر کا دن بہت گرمی کا دن ہوگا. جب میں یہاں اس جگہ پر داخل ہوئی اور ایک دم آپ سب کو دھوپ میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو پہلا خیال میرے دل میں یہی گیا کہ آج ہم سب یہاں جمع ہیں اور قیامت کے دن اسی طرح سب حشر کے میدان میں دھوپ کے نیچے ہوں گے، پسینے سے شرابور ہوں گے، اور اسی حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور فرشتے سامنے آ جائیں گے. حشر کا دن بہت لمبا دن ہوگا، 50,000 سال کی طرح. لیکن مومن کے لیے یہ دن بہت چھوٹا ہو جائے گا، سورج ڈھلنے سے غروب تک. اس دن ساری دنیا کے لوگ ایک چٹیل میدان میں جمع ہوں گے. ایک پکارنے والے کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ سکے گی اور ایک نظر سب کو دیکھ سکے گی. سورج بالکل قریب آ جائے گا. لوگوں کی پریشانی اور بے قراری کی کوئی حد نہ رہے گی، وہ برداشت سے باہر ہو جائے گی. لوگ آپس میں کہیں گے دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہوئی. کوئی ایسا بندہ ہو جو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے. بعض لوگ بعض سے کہیں گے آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے،
لیکن وہ بھی معذرت کریں گے اور کہیں گے تم کسی اور کے پاس جاؤ. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا. لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان کی خدمت میں عرض کریں گے آپ اللہ کے نبی اور خلیل ہیں، آپ ہماری شفاعت کریں، دیکھیں ہمارا حال کیا ہو گیا ہے. لیکن وہ کہیں گے تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ سے کلام کیا، آپ کو رسالت عطا کی، اپنے رب کے حضور ہمارے لیے شفاعت کیجیے، آپ کو معلوم ہے دیکھیں ہمارا حال کیا ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک کہ وہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا اور آج کے بعد بھی کبھی نہیں ہوگا. اور پھر یہ کہ وہ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے اور کہیں گے کہ جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اے محمد آپ اللہ کے رسول اور سب سے آخری پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے شفاعت کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال کو پہنچ گئے ہیں. آپ نے فرمایا آخر میں آگے بڑھوں گا اور عرش تلے پہنچ کر اپنے رب عز و جل کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن اپنے ایسے نام عطا کریں گے جو آج سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیے، اور پھر وہ ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکار کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحمت کی درخواست کریں گے اور شفاعت کروائیں گے کہ حساب جاری ہو. اور پھر فرمایا کہ آخر میں آگے بڑھوں گا، عرش تلے پہنچ کر اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اٹھو مانگو اے محمد، دیے جاؤ گے جو کچھ تم مانگ رہے ہو. تو بہرحال میدان حشر میں جب سب لوگ ہوں گے تو جہنم لائی جائے گی. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم لے آئی جائے گی، کافروں کے سامنے پیش کر دی جائے گی. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن انسان نصیحت پکڑ لے گا، لیکن آج اس وقت کے لیے نصیحت کہاں. پھر جہنم کافروں کے سامنے بالکل عین سامنے پیش کر دی جائے گی. 4 ارب اور 90 کروڑ فرشتے جہنم کو پکڑ کے کھینچ کے لائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا، اس دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہی ہوگی اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے. اور پھر جہنم گناہگاروں کو دیکھ کر جوش کھائے گی کہ جلدی میرے اندر بھیجو ان کو. جہنم بڑے بڑے انگارے بھی باہر پھینک رہی ہوگی، جہنم کی گردن باہر نکل کر اپنا شکار ڈھونڈے گی. پھر حساب شروع ہوگا، نامہ اعمال دیا جائے گا، ہر امت کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا، نامہ اعمال تقسیم کر دیا جائے گا. قیامت کے دن صحیفوں کو کھولا جائے گا اور ہر ایک کی کتاب اس کے ہاتھ میں آ جائے گی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، رجسٹر اڑ اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں جا پہنچیں گے، کچھ لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اور کچھ کے بائیں ہاتھ میں. اس دن سخت شرمندگی ہوگی اگر کسی کے بائیں ہاتھ میں رجسٹر چلا گیا. اس وقت انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، کیونکہ انسان اتنا کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا. جب انسان کو یہ پتا چلے گا کہ میرے اعمال نامے میں کچھ ہے نہیں یا بہت کم ہے تو وہ بہت پریشان ہوگا اور چاہے گا اے کاش مجھے ایک دفعہ واپس بھیجا جائے. لیکن اعمال نامہ تو ہاتھ سے کہیں ادھر ادھر ہونے والا نہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اور ہر انسان کو ہم نے اسے اس کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے، یعنی ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں ہوگا. قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب بھی نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا. پڑھ اپنی کتاب. آج تو اپنے اوپر بطور محاسب کے خود ہی کافی ہو. نامہ اعمال ہر چھوٹا بڑا گناہ حتیٰ کہ سی او یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہوگا اور ہر شخص کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرے برابر بھی برائی کی ہوگی
وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ایٹم. کس کو نظر آتا ہے؟ نیکی ڈائی سے تو نظر بھی نہیں آتا. اگر اتنی بھی کوئی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی کرتا، اس کو ضائع نہیں کرتا. ہر شخص اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا. سب سے پہلے امت محمد کا حساب ہوگا. قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا. حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا مقدمہ پیش کیا جائے گا. حقوق اللہ میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا اور حقوق العباد میں قتل کے بارے میں. پھر ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو رعیت کا خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ذمہ دار بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رعایا کے متعلق قیامت کے دن باز پرس بھی کرے گا. یعنی جس شخص کے انڈر 2 لوگ بھی کام کرتے ہوں گے اس سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کس حد تک پوری کی. آپس میں کیے گئے ظلم اور عہد اور حقوق ان سب کا بھی سوال ہوگا. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے. یہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کا حساب نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل فرمائے گا. ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے اور اس پر مزید 3 چلو میرے رب عز و جل کے چلوؤں میں سے. امت محمد کا مفلس ترین شخص کون ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مفلس اور غریب شخص کون ہے؟ کوئی بتائے گا آپ؟ جی، جس کے پاس نیک اعمال تو ہوں گے لیکن اس نے کیا کیا ہوگا؟ لوگوں کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال چھینا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی. وہ سارے آ جائیں گے کہ ہمیں ہمارا حق دلایا جائے. اس کی نیکیوں میں سے اس کی گناہوں کی طرف ڈال دیا جائے گا، اور اگر پھر بھی گناہ بچ جائیں گے تو اس کے گناہ لے کے، یعنی جس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا اس کے گناہ لے کے اس کے اوپر جا پڑے گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن سے علیحدگی میں بھی ملیں گے اور ان کو معاف بھی کر دیں گے. اس کے بعد میزان ہوگا. میزان کیا چیز ہے؟ اعمال نامے تولے جائیں گے. ایسے ترازو، اتنے سینسیٹیو ترازو ہوں گے کہ جو ایک ایک ڈاٹ کو بھی تول لیں گے، ذرے کو بھی تول لیں گے، اور پھر ذرہ برابر بھی کسی کو ظلم نہیں کیا جائے گا. اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق بھی دیا جائے گا، اگرچہ باقی انبیاء کو بھی دیا جائے گا، لیکن خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائے گا. لیکن یہ کون لوگ ہوں گے، کون خوش قسمت ہوں گے کہ جو لوگ دنیا میں نیک عمل کرتے رہے لیکن ساتھ ہی کوئی ایک گناہ ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے جنت میں جانے کا راستہ بند ہو گیا. تو ان لوگوں کے لیے بھی اور گناہگار مسلمانوں کے لیے بھی شفاعت کریں گے اگر انسان کا ایمان درست ہو. پھر جب نامہ اعمال تول لیا جائے گا، کفار جہنم میں چلے جائیں گے، مسلمان پل صراط کی طرف جائیں گے. راستے میں حوض کوثر ہوگا. حوض کوثر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سب کو پانی پلائیں گے. آپ نے فرمایا ایک نہر ہے، مجھ سے میرے رب عز و جل نے اس کا وعدہ کیا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں. وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے. یعنی جو نیک لوگ ہوں گے وہ وہاں پر پانی پیئیں گے. جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا وہ کبھی دوبارہ پیاسا ہی نہیں ہوگا، نہ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ ہوگا. پھر اسی طرح کچھ لوگ حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ کچھ لوگوں کو حوض کوثر سے پانی نہیں پلایا جائے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جس نے دین میں بدعت گھڑی ہوگی اس کو پیچھے ہٹا لیا جائے گا. اس کے بعد پل صراط کی طرف لوگ جائیں گے، جنت کی طرف. پل صراط جو ہے یہ جہنم کے اوپر لگایا گیا ہے، اس کو عبور کر کے مومن جنت میں جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ یہ پل بڑا پھسلن والا ہے. اس پر لوہے کے کنڈے ہیں جیسے سادان کے کانٹے ہوتے ہیں. یہ اسرے کی دھار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے. اور جب کسی آدمی کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو سزا دی جائے تو پھر یہ پل جو ہے اس کو نیچے جہنم میں پھسلا دے گا. پل صراط پر چونکہ بہت اندھیرا ہے، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور ملے گا. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنا نور بڑھانا چاہیے. نور بڑھتا ہے نیک اعمال سے، دوسروں کے ساتھ خیر کا معاملہ کر کے، نیکیوں کے مواقع استعمال کر کے،
لوگوں کو خیر اور بھلائی کی بات سکھا کے، کیونکہ جب آپ ان کو سکھا دیتے ہیں اور وہ کوئی اچھا عمل کرنے لگتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملتا ہے، اور جتنا جتنا آپ کا اجر زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ کا نور زیادہ ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ اعمال کے اعتبار سے ہر کوئی اس پل پر سے گزرے گا. حدیث میں آتا ہے تم میں سے پہلا آدمی بجلی کی طرح گزر جائے گا، اس کے بعد وہ لوگ پل صراط سے گزریں گے جو آندھی کی طرح گزر جائیں گے، اور پھر پرندوں کی رفتار سے، اس کے بعد آدمیوں کے دوڑنے کی رفتار سے، اور پھر ہر آدمی اپنے عمل کے مطابق وہاں پر دوڑ رہا ہوگا. کچھ لوگ رینگ رہے ہوں گے، گھسٹ رہے ہوں گے، کچھ لوگ عاجز آ جائیں گے، وہ گھسٹ گھسٹ کے چلیں گے، چل نہیں سکیں گے، تھک جائیں گے، اور پھر بچیں گے وہی جو جنت میں جائیں گے. جنت میں جانے سے پہلے ایک اور پل پہ روکا جائے گا جس کو نہر الحیات کہا جاتا ہے. وہاں پر جنت میں جانے والوں کو نہلایا دھلایا جائے گا، صاف ستھرا کر کے سجا کے پھر جنت میں بھیجا جائے گا. اب یہ ان کا ابدی ٹھکانہ ہوگا. نجات پانے والے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، اور پل پار کرنے والا آخری انسان بے حد شکر گزار ہوگا. جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ آگ میں داخل ہوں گے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہے. اس آگ میں جاتے ہی لوگوں کے جسم پھول جائیں گے، ان کے جسم بہت بڑھ جائیں گے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان اس وقت کیا کرے گا. انسان کتنا موٹا ہوگا، اس کے 2 کندھوں کے درمیان 3 دن کی مسافت ہوگی. ایک ڈاڑھ احد پہاڑ جتنی بھاری ہو جائے گی. یعنی انسان اتنی بڑی بڑی بلا بن جائے گا. پینے کے لیے ابلتا پانی دیا جائے گا جو انتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. کھانا تھور اور پیپ ہوگا، آگ ہی کا لباس ہوگا. جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، کچھ لوگ دروازوں سے اندر ڈالے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی کفر کیا اور آپ کا انکار کیا. لیکن اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے، اس سے عمل میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ پل صراط کے اوپر سے یا تو تکلیف سے گزر جائے گا یا پھر اسی کے اندر گر جائے گا اور وقتی طور پہ سزا بھگت کر وہاں سے نکل آئے گا. تو جنت میں جانے سے پہلے دلوں کی بھی صفائی ہوگی، جسم کی بھی صفائی ہوگی. جو خوش قسمت جنت میں جائیں گے وہ بہت ہی خوش قسمت ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے. جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کے ایک دروازے کی چوڑائی 3 دن کی مسافت ہے. اتنا بڑا دروازہ ہوگا، لیکن رش کی وجہ سے لبالب بھر جائے گا. جنت کے 100 درجے ہیں، ان 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے. جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے ان کے درجات بھی بلند ہوں گے. اور سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے. اسی جنت الفردوس سے باقی جنتوں کی نہریں جاری ہوتی ہیں. اس کی نہریں بغیر کھالیاں بنانے کے چلتی، زمین کی سرفیس پہ پانی چل رہا ہوگا، گہرا نہیں ہوگا، اور مومن جدھر چاہے گا ان کو لے جائے گا، بہا لے جائے گا. اس کی نہریں شہد، دودھ، شراب اور پانی کی، اور ان کا کھانا ہمیشہ ہوگا. اس میں ایک خیمہ کھوکھلے موتی کا ہوگا، اس کی چوڑائی 7 میل ہوگی. اس کے ہر کنارے میں گھر کے افراد رہتے ہوں گے. اس کے رہنے والے بے ریش یعنی داڑھی نہیں ہوگی، جسم پر بھی بال نہیں ہوں گے. سرمے کی آنکھیں ہوں گی، ان کی جوانی کبھی ختم نہ ہوگی، ان کے کپڑے کبھی پرانے نہ ہوں گے. جو جنت میں جائیں گے وہ خوبصورت ہی رہیں گے، خوشحال ہی رہیں گے. دنیا میں تو ایسے مناظر کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں. تو بہرحال جنت اللہ کے مخلص بندوں کی جگہ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں. یہ نعمت اللہ کی رضامندی پانے والوں کو ملے گی. جنت اور جہنم میں پہنچنے کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا. آج کے بعد نہ کوئی مرے گا اور نہ ہی وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کے جا سکے گا. تو یہ ہے، اور بہت سی ڈیٹیلز ہیں. ایک مختصر سا آخرت کا سفر جس پر سے ہم سب کو گزرنا ہے، ان سارے مقامات کو دیکھنا ہے، اور وہ دن برحق ہے، یقینی ہے. اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اس دن کے لیے تیاری کی جائے، دعائیں کی جائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا یا رب العالمین ہم نے جو باتیں سنی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے لیے آخرت کی منزلیں آسان فرما دینا. اللہ ہمیں دنیا کے امتحانوں میں بھی کامیاب فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف موڑ لے. یا ارحم الراحمین ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے اور جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے ہمارا دل ادھر سے پھیر ہی دے. یا رب العالمین اس کالج کو، اس کی انتظامیہ کو، اس کی طالبات کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ان کو دین و دنیا کے امتحانوں میں کامیابی عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ تو ہمیں ہر دم اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے، اپنے شکر کی توفیق دے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تو ہمارے حق میں ہماری موت کو بہترین کر دے.